نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حاضرین کرام، اس بابرکت مجلس میں اللہ نے ہم سب کو جمع فرمایا، اس کی توفیق ہے، اس کا احسان و کرم ہے. اور اسی مجلس میں اس بچی نے اللہ اس کی عمر میں، اس کے علم میں، عمل میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. اس کا ختم قرآن ہوا، قرآن کی آخری صورتیں اس میں تلاوت کی. اس لحاظ سے مجلس کی شان اور بھی بڑھ جاتی ہے. ختم قرآن کی محافل ان کی اپنی ایک روحانیت ہے، اپنی ایک برکت ہے. ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. صحابہ کرام میں سے جب کسی کا ختم قرآن ہوتا تھا، اور ان کا تو یوں سمجھے کہ گویا معمول تھا، کوئی روزانہ ختم کر رہا ہے، کوئی 3 دن میں، کوئی 7 دن میں، تو ان ختمات میں جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھائی کا بھی ختم قرآن ہے، آج 3 دن میں ختم کرتے ہیں، آج ختم ہے، تو وہ 2-3 حضرات ساتھ بیٹھ جاتے تھے کہ اب یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا موقع ہے، چلیں ہم ساتھ مل کے دعا کر لیتے ہیں. اچھا، انہوں نے پڑھا ہے، قرآن پاک یاد کیا ہے، تو یاد کرنے کی، ناظرہ پڑھنے کی، جو کہ قرآن کی محنت کی جگہ ہے، وہ مدرسہ ہے. ہر چیز کی ایک محنت ہے. دنیا کے سینکڑوں شعبے ہیں، ہر شعبے کا ایک مرکز ہے. دین کا مرکز، قرآن کا مرکز. یہ قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے مکاتب جو مساجد کے ساتھ قائم ہیں، دیہاتوں تک میں قائم ہیں، یہ اللہ کے اس اعلان کی تکمیل ہے، اس کی نشانی ہے. اللہ نے فرمایا 14 صدیاں پہلے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کلام کو، اس ذکر کو، اس ہدایت نامے کو اتارنے والے بھی ہم ہیں، اور بے شک اِنَّا، بے شک ہم، لا یقیناً، ہو اس قرآن کی، لحافظون وَإِنَّا لَهُ، بے شک ہم اس کی، لحافظون، لام تاکید کا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو حاصل کیا کہ اللہ نے تاکیدات کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ یہ اعلان فرما دیا کہ یہ قرآن ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہے گا. اس میں کوئی رد و بدل، کوئی تحریف ممکن ہی نہیں. اور اگر آپ دنیا کی تاریخ کو دیکھیں تو اسلام دشمن قوتوں نے قرآن مجید کو بگاڑنے کی، بلکہ ختم کرنے کی، دنیا سے ناپید کرنے کی اتنی کوششیں کی ہیں کہ اگر ان چیزوں کو لکھا جائے، ان کوششوں کو لکھا جائے، تو تاریخ کی ایک مستقل الگ کتاب بن جائے گی. دنیا کو اسلام سے روکا گیا، دنیا کو قرآن سے روکا گیا، اسلام کو مٹانے کی کوشش ہوئی، قرآن کو مٹانے کی کوشش ہوئی، مگر جتنا قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، قرآن نے اتنا ہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچا. پہلے دن سے آج تک یہ سلسلہ یوں ہی چلا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مسجد الحرام میں، جبکہ مکی دور ہے، مشکلات کا دور ہے، مخالفت کا دور ہے، قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے قیام اللیل میں۔ تو یہ جتنے مشرکین کے بڑے بڑے سردار ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اس ٹائم تو اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، تو اس لیے سارے مل کے مشورے کرتے تھے کہ کس طریقے سے لوگوں کو قرآن سے روکا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور قرآن کی مخالفت، اور قرآن کے بارے میں جب دیکھتے تھے کہ کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی تو کہتے یہ تو شاعری ہے۔ جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں انہیں کہتے تھے کہ بھائی یہ شاعری ہے، اور یہ بھی جب داؤ نہیں چلتا کہتے ہیں یہ جادو ہے، جو کچھ کہنا تھا کہہ سکتے تھے کہہ لیا۔ مگر یہی لوگ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ وغیرہ دن میں خود قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جب رات کا ایک پہر بیت جاتا، ابو لہب اپنی چارپائی پر، ابو جہل اپنی چارپائی پہ کروٹیں بدل رہا ہے، اور باوجود کافر ہونے کے، اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہونے کے، وہ قرآن کی مٹھاس، وہ قرآن کی نغمگی، وہ قرآن کی حلاوت وہ دماغ پہ دستک دیتی ہے اور بستر سے کھڑا کر دیتی ہے۔ قرآن سنے بغیر نیند کیسے آئے گی؟ تو جا کر مسجد الحرام میں، مسجد الحرام کے ستونوں کے پیچھے ابو جہل آگے کھڑا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہا ہے۔ ادھر ایک ستون کے پیچھے ابو سفیان اپنے گھر سے چلے ہیں، وہ آگے سن رہے ہیں۔ ادھر سے جناب عقبہ بن ابی معیط آ گیا، یہ جناب آگے تلاوت سن رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں، اور اس میں کھوئے جا رہے ہیں، بہتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب رات کا آخری پہر ہوا، کچھ چونکے، اتنا ٹائم گزر گیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، واپس چلتے ہیں۔ واپسی پہ کوئی چوک ایسا آتا تھا، یہاں اکٹھے ہو گئے، تو اکٹھے ہو کے ہر ایک دوسرے سے چھپ رہا ہے، بھائی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کہتا تو بتا تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کہتا ہے میں کیوں بتاؤں، تو بتا تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اور بھائی میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے گیا تھا، گیا تو میں بھی اسی کام سے تھا۔ اور بھائی دن میں ہم مخالفت کرتے ہیں، قرآن کو مٹاؤ اور محمد کے پیغام کو روکو، اور رات کو آ کے ہم تلاوت سن رہے ہوتے ہیں۔ چلو قسمیں کھاؤ کہ آج کے بعد قرآن نہیں سنو گے، قسمیں کھاتے تھے، کچھ دن صبر کرتے تھے، اور پھر کبھی پھر آ جاتا ہے، اور دوبارہ اسی طرح پھر راستے میں ملتے دوسرے کو ملامت کرتے۔ یہ قرآن کا وہ جادو کہہ لیں، معجزہ کہہ لیں، غیر معمولی بے مثل تاثیر کہہ لیں، جو ان کے دلوں پہ دستک دے رہی تھی کہ جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی۔ اور پھر ان میں سے جس کے نصیب میں اسلام تھا، اللہ نے اس کو ہدایت بھی دی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں شامل ہو گئے۔ ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے مجاہد ہو گئے، سپہ سالار ہو گئے، گورنر ہو گئے، خلیفہ ہو گئے۔ یہ ساری فضیلتیں اللہ نے جس کو دینی تھی ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ اگر آپ اس کو یاد کریں، دہرائیں اپنے ذہن میں، اسی طرح کا واقعہ تھا کہ وہ بھی اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ باوجود اس کے اسلام کے اس وقت انتہائی مخالف آتے ہیں اور چھپ کے تلاوت سنتے ہیں، اور جب تلاوت کا وہ سحر انہیں جکڑ دیتا ہے، ان کے قدم گاڑ دیتا ہے، تو اپنے دل میں کہتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہے، بہت بڑے شاعر ہیں۔ تو اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ۔ حضرت عمر حیران کہ میں نے جو دل میں سوچا، قرآن تو وہی کہہ رہا ہے قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، شاعر نہیں ہے، تم لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کہنے لگے شاعر تو نہیں ہے،
جادوگر ہوں گے تو جادو ہے، دل کی بات جان لی، دل کی بات جان لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت تلاوت کی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ جادوگر بھی نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم نصیحت حاصل کر۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی ہمارے اوپر کوئی بات گھڑتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، دائیں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ عجیب اللہ کا کلام، اور حضرت عمر لرز رہے ہیں، کیا ہے کیا ہے، ہدایت کا بیج وہیں پڑ گیا تھا۔ پھر اللہ نے اسلام سے ان کو نوازا، اور جو اسلام کے لیے انہوں نے کارنامے انجام دیے تو مستقل ہے۔ اگر 10 گھنٹے بھی انسان بیان کرے پورا نہیں ہوتا، 10 نشستیں کر لیں حضرت عمر کے فضائل و کمالات پہ، احاطہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن جکڑتا ہے انسان، مخالفین کو بھی اپنا گرویدہ کر لیتا ہے۔ حضرت قاری عبد الباسط عبد الصمد کیا کمال کیا، کیا اللہ نے ان کو قرآن کا لحن دیا تھا جسے لحن داؤدی کہتے ہیں نا، اور کیا دل کا سوز تھا، کیا تڑپ تھی۔ بڑے بڑے بے دین لوگ، بڑے بڑے اسلام کے مخالف لوگ، اور مصر میں تو بے دینی بہت ہی زیادہ ہے۔ ہمارے تو اللہ کا کرم ہے، ہمارے اکابر اسلاف کی محنتیں ہیں کہ دین الحمدللہ بڑا محفوظ ہے، اور اسلامی اقدار بہت قوی ہیں ہمارے بر صغیر پاک و ہند۔ مصر میں تو بڑی بری حالت تھی، صرف ان کی تلاوت سنتے اور ان کی زندگی بدل جاتی۔ صدر جمال عبد الناصر جہاں جاتے تھے قاری عبد الباسط کو ساتھ لے جاتے تھے۔ تو ایک دن ایک بار روس کا دورہ ہوا، تو روس کا جو صدر تھا خروشیف، روس تو آپ جانتے ہیں دنیا کی 2 سب سے بڑی اسلام دشمن طاقتیں ہیں، ان میں سے ایک ہے روس۔ تو جب وہ نشست کا آغاز ہوا تو جمال عبد الناصر نے اشارہ کیا، اس کی عادت تھی قاری صاحب سے تلاوت کروا کے آغاز کرانا تھا۔ تو قاری عبد الباسط صاحب نے تلاوت شروع کی تو خروشیف کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ جب تلاوت ختم ہوئی، خروشیف نے جمال عبد الناصر سے کہا، مجھے نہیں پتا یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، بالکل نہیں پتا، مگر اس کی آواز اور جو یہ کہہ رہا ہے اس میں کوئی ایسا جادو ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے دل میں یہاں کوئی پتھر تھا جو پانی بن کے پگھل رہا ہے۔ یہ اس شخص کی بات ہے جو کوئی مذہب ہی نہیں مانتا تھا، اللہ پہ یقین ہی نہیں تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن کا زندہ معجزہ یہ چلا آ رہا ہے، اور یہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ ہمارے یہ مدارس، ہمارے یہ مکاتب، ہماری یہ مساجد، یہ اس گئے گزرے زمانے میں اسلام کے مورچے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں۔ ان کے ساتھ وابستہ رہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی ترقی کے لیے کوشاں ہوں، اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں، اور جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور حوصلہ افزائی آپ تب کریں گے جب آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ یہ بچہ جو حاصل کر رہا ہے وہ دونوں جہاں کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، بلکہ دونوں جہاں کی نعمتیں اسی میں ہیں۔ جو بچہ اسکول کے لیے جاتا ہے، انگلش اسکول میں داخل کیا ہوا ہے، 2,000 فیسیں ہم دے رہے ہیں، اس کی ہم قدر کرتے ہیں۔ ٹائم پہ اس کو تیار کرنا، ٹائم پر اس کو پہنچانا، گاڑی نکل جائے خود پہنچا کے آنا، کرتے ہیں نہیں، اس لیے کہ کچھ فائدہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ بچہ پڑھ لے گا تو کل آمدن کا ذریعہ بن جائے گا، یہ ہمارا سہارا بنے گا۔ جو بچہ قرآن پڑھ رہا ہے آپ یقین رکھیں کہ وہ آپ کا دونوں جہانوں میں سہارا بنے گا۔ اور یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بچے کو مدرسے میں، ایک بچے کو اسکول میں، ہمارے سارے بچے قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہونے چاہیے۔
اسکول پڑھنے والے بچے بھی وہ کوئی پرائے ہیں کہ ہم ان کو قرآن سے محروم کر دیں، ان کی آخرت برباد کر دیں؟ ان سے محبت کا تقاضا یہ کہ جتنی توجہ ہم ان کی اسکول کی تعلیم پہ دیتے ہیں اتنی توجہ ان کی دینی تعلیم پر۔ اس بچے نے قرآن ختم کیا، اس کی اپنی محنت بھی ہے، اس کے والدین کا جذبہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ اس گاؤں کی یہ مسجد جو ہے، کسی بچی کے دادا ان کے ہاتھوں، ان کی محنت سے، ان کی جدوجہد سے، ان کے اخلاص سے تعمیر ہوئی ہے، تو کتنا بڑا صدقہ جاری ہے۔ تو دین کی فکر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ دین کے لیے جتنی قربانیاں دیں گے ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں دین کو قائم رکھے گا۔ جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کی